مطلب یہ ہے کہ ڈاکٹروں کو دوڑا دینا. ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی نظر میں وائی ڈی اے کی جو ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کی جو اس وقت ڈیمانڈز ہیں، بیٹر پے اسکیل، بیٹر ورکنگ کنڈیشن، کیا یہ ان ریزنیبل ڈیمانڈز ہیں؟ مجھے جی اس پہ دو کامنٹ ہیں. ایک تو بڑا دکھ ہوتا ہے اس بیچارے مریض کا کہ جو 200 میل سفر کر کے آیا ہے اور اس کو دیکھا نہیں گیا یا اس کا آپریشن نہیں ہوا، یہ ایک دکھ ہے. اور دوسرا دکھ ان ڈاکٹروں کے اوپر ہے کہ جو اپنے بچے کو اسکول بھیجتے ہیں تو وہاں پہ 2000 روپیہ مہینے کی فیس ہے یا اس کی کتابیں ہیں یا ویگن کا کرایہ ہے اور وہ نہیں دے سکتا یا دودھ کے نہیں دے سکتا. میں ڈاکٹروں کے حالات، میں خود اس چیز سے گزرا ہوں کہ میں فوج کی نوکری کر کے جب میں نے میو ہاسپٹل میں ہاؤس جاب کیا تو میرا ہاؤس جاب تھا آن ریلیز کا مطلب کہ پیسہ کوئی نہیں ملے گا. اور 6 مہینے بعد مجھے ایک لیٹر مل دیا گیا کہ سارے لوگ میو ہسپتال آ گئے، یور ہاؤس جاب از ہیئر بائی ٹرمینیٹڈ. میرا ہاؤس جاب ٹرمینیٹ کر دیا گیا تھا کیونکہ مجھے چاہیے رورل ایریا میں جا کے کام کروں. ہمارے جو افسر ہیں وہ گراؤنڈ ریئلٹی کو ذرا اس طرح دیکھتے نہیں ہیں اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے پھر ڈاکٹر کی باہر چلے جاتے ہیں اور جو چلے جاتے ہیں ان کے لیے واپس آنا بڑا مشکل ہوتا ہے. ان کے بیوی بچے جس چیز کے عادی ہو جاتے ہیں پھر وہ چیز پاکستان میں نہیں. وہ بار بار اسکول بھی نہیں بدل سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے، یہ تو کوئی illogical بات ہے. لیکن آپ کے خیال میں ان کی ڈیمانڈ صحیح؟ دیکھیں جی وہ تو گورنمنٹ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ باقی لوگ جو ہیں انڈیا میں کیا لے رہے ہیں اور باقی جگہ پہ کیا لے رہے ہیں، لیکن جو ان کو مل رہا ہے وہ بہت ناکافی ہے. وہ جو مل رہا ہے بہت ناکافی ہے. ڈیمانڈ کا مجھے نہیں پتا نہ میں نے نیگوشیٹ کی ہے مطلب، لیکن میری ہمدردی ینگ ڈاکٹر کے ساتھ ہے کہ ان کو جو کچھ مل رہا ہے وہ ناکافی ہے. اور جو ڈاکٹر نے کہا کہ جی مجھے بجٹ بنا کے دکھائیں، ان کا کوئی ریزنیبل بجٹ بنا کے دکھا دیں کہ جی آپ اتنے میں اس طرح گزارا کرو. لیکن ایک بات تو ہے نا ڈاکٹر صاحب، اگر آپ صرف بجٹ کی بات کر رہے ہیں، میں آپ کو ایک اور بات کرتا ہوں کہ آپ تو پرائیویٹ ہسپتال چلا رہے ہیں دونوں، تو وہاں پہ تو آپ کی شفٹ بھی ہیں اور آپ کا بڑا ایڈیکویٹ ریپلیسمنٹس بھی ہیں. سرکاری اسپتالوں میں تو میں دیکھتا ہوں 36 گھنٹے جب ایک ڈاکٹر کو ڈیوٹی دینی پڑتی ہے. ہاؤ ڈو یو ایویلویٹ دیٹ ان ٹرمز آف منی؟ اس میں جی یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا. ہم جب ہم بھی کام کرتے تھے تو 40 بیڈ کا وارڈ ہے اور ایک ڈاکٹر ہے اور اس کو 10 طرف سے کھینچ رہے ہیں اور کام بھی اس نے کرنا ہے اور اس میں کہیں کوئی نیند بھی پوری کرنی ہے اور روٹی بھی کھانی ہے اور اپنے گھر کا بھی دھیان کرنا ہے، تو وہ بہت مشکل بات ہے. سرکاری ہاسپٹل کے حالات جو ہیں وہاں پہ عملہ کم ہوتا ہے اور مریض جو ہے وہ گنجائش سے زیادہ ہوتے ہیں، بعض اوقات دگنا اور تگنا ہوتے ہیں، کام مشکل ہوتا ہے. یعنی اوقات کار کے لحاظ سے جو ہے وہ بہت ہی مشکل حالات ہیں. ایک پولیس ڈپارٹمنٹ کے مشکل حالات سے کچھ جو بہتر ہو گئے ہیں، دوسرے ینگ ڈاکٹرز کے اور ہاؤس اسٹاف کے حالات جو ہیں خاص طور پہ سرکاری رائٹ. ڈاکٹر سرور تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود اس. ڈاکٹر سرور ہے نیشنل اسپتال کے چیف ایگزیکٹو. ویری کوئکلی یو ہیو 30 سیکنڈ ٹو ٹیل می کہ کس صورت میں وائی ڈی اے اپنی ہڑتال ختم کر دے گی. سر ہماری میٹنگ بھی چل رہی تھی اس وقت سیکٹری صاحب کے ساتھ. ہم نے گورنمنٹ آف پنجاب میں کہا ہمارے پاس بجٹ نہیں ہے. ہم نے کہا کہ آپ ہمیں ابھی یہ وہی سیکٹری صاحب ہیں جن کے اوپر الزامات بھی لگے تھے فلڈ ریلیف کے دوران دوائیوں کے اور ادویات کے. جی سر ہم نے یہ کہا کہ آپ امیڈیٹلی ہمیں نہیں دے سکتے، نہ دیں، ہمیں بتا دیں آپ کتنے پیسے بڑھا رہے ہیں. نیکسٹ فائنینشیل ایئر میں آپ اس کو اناؤنس کر دیں، آپ ہمیں ابھی نوٹیفائی کر دیں تاکہ جو لوگ سعودی عربیہ اور دوسرے ملکوں میں جائیں رک جائیں. انہیں پتہ ہو کہ یکم جولائی سے اتنی تنخواہ ملنی شروع ہو جانی ہے. لیکن گورنمنٹ اس طرح اسٹیک ہے کہ ہمیں کچھ نہیں پتہ، ہم نہیں کر سکتے. اور سر اپنا وعدہ وفا کریں. سی ایم کو چاہیے کہ جو وعدہ کیا، سی ایم نے آپ سے وعدہ پورا نہیں کیا. سی ایم پنجاب نے آپ بھی سر بالکل بھی پورا نہیں کیا گیا. جو وعدہ کیا گیا تھا اس کے اوپر چھری چلائی گئی جو آج تک نہیں چلائی گئی ہوگی. اور دوسری بات یہ ہے سر کہ اگر ہم یہ دیکھیں جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بات کی کہ یہ صرف ایک ینگ ڈاکٹر کا مسائل نہیں ہے، یہ مسائل ایچ او سے لے کر پروفیسر تک سب کے ہیں. اس کے اندر ایک بہت اچھی مثال ہے کہ میو ہاسپٹل کے اندر ایک، میں ڈپارٹمنٹ کا نام نہیں لوں گا، میں ڈاکٹر صاحب کا نام نہیں لوں گا، جنہوں نے 5 سال سعودی عرب میں سرو کیا. اس کے بعد 2 سال وہ 8000 پاؤنڈ پر منتھ لے رہے تھے اور وہ صرف ایک اپنی ملک اور قوم کی خدمت کا جذبہ لے کر واپس آئے اور یہاں پر آ کر ان کو بیسک پے کیا دی جا رہی ہے 12,190 روپے. کیا آپ سوچ سکتے ہیں وہ بندہ جو یہ جذبہ لے کر آیا تھا کہ میں اس قوم کو سرو کروں گا 10 لاکھ روپیہ لیتے ہوئے وہ یہاں پہ آ کر 12,190 روپے لے رہا ہے اور اب وہ پھر سوچ رہا ہے کہ نہیں میں یہاں پہ کام نہیں کر سکتا، شاید یہ ملک کبھی بہتر ہو تو میں دوبارہ آ کے یہاں پہ کام کر سکوں اور اب وہ واپس جانے کا. 12,000 میں تو آج کل کے ریٹ سے بجلی کا بل نہیں دے سکتا سر. یہ 12,190 روپے ان کی بیسک پے اور جو سارے الاؤنسز ملا کے ان کو دیا جاتا ہے وہ 32,000 روپے. اس سے آپ اندازہ کرتے ہیں. آتے ہیں ان کے پاس بریک سے جب ہم آئیں گے تو آپ کو بات کرائیں گے کنور دلشاد صاحب سے بھی، فارمر سیکرٹری الیکشن کمیشن سے بھی، اور کل والے جو آپ کو ہم نے ایک اسٹارٹلنگ اسٹوری دی ہے دنیا نیوز کے اوپر اور کھری بات کے اوپر، جعلی اور بوگس ووٹوں کے اوپر.
उसके ऊपर मज़ीद